روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جس طرح آج سورج نے مسکراہٹ دکھائی ہے نا، آپ بھی مسکرائی پڑے ہو آج، اور یہ ایمان کی پہچان ہے۔ حضور نے فرمایا، سنیے حدیث کیا ہے، آقا فرماتے ہیں لا یحبک الا مؤمن، اے علی کوئی مومن، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی کوئی مومن تجھ سے دشمنی نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام کر رہا ہوں، نام علی کا میں لیتا ہوں، مسکرا آپ پڑھتے ہو۔ ہائے ہائے، پاک خون ہے نا جی، علی المرتضیٰ کے دیوانے بیٹھے ہیں، مستانے بیٹھے، ملانگ بیٹھے ہیں۔ سنی علی کی شان کیا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے غلام کھڑے ہیں اور جنگ کا میدان ہے، اور میدان کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں آقا آپ بتائیں تو صحیح، آپ کو مردوں کے اندر سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اس میرے آقا نے صحابی کے چہرے کو دیکھا، حضرت عمر بن عاص یہ صحابی تھے، وہ کہتے ہیں آقا سب سے زیادہ مردوں میں محبت کس سے ہے؟ آقا مسکرائے، فرمایا ابو بکر سے۔ کوئی بیٹھا یہاں پر؟ بولو کس سے ہے؟ پھر بولو ابو بکر سے۔ کہا حضور عورتوں میں کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ اچھا، اب وہ صحابی عمر بن عاص کہتے ہیں میرے ذہن میں بات چلی، مردوں کا پوچھا تو ابو بکر کا نام آیا، پھر ایک روایت میں آتا ہے پھر پوچھا حضور ان کے بعد، کہا عمر سے۔ کہتے ہیں علی کدھر گئے؟ ہاتھ باندھ کہتے ہیں آقا مردوں کا پوچھا تو آپ نے کہا ابو بکر سے، پھر پوچھا تو کہا عمر سے، پھر عورتوں کا پوچھا تو کہا عائشہ سے، تو حضور علی کہاں گئے؟ میرے آقا کھڑے ہوئے صحابہ کی طرف چہرہ کر کے کہتے ہیں صحابیو دیکھو میرا کتنا بھولا غلام ہے، مجھ سے میری جان کا پوچھ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مجھ سے میری جان کا پوچھ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری جان میری جان، تیرے بچے میرے بچے ہیں، تیری اولاد میری اولاد ہے۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، سبحان اللہ بولو ذرا گج کے یار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے چچا جان ہیں، حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور مجمع لگا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ماحول ایسا بدلا کہ رسول نے دور سے دیکھا کہ چلتا ہوا میرا علی آ رہا ہے۔ اتنی سبحان اللہ کے ساتھ تو میں شعر بھی نہیں سناتا یار۔ ہاں، چلتا ہوا علی آ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، راوی اس حدیث کے، کہتے ہیں میں نے علی کو آتا دیکھا اور نبی کو مسکراتا ہوا دیکھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا علی کا ذکر سن کے مسکرا پڑنا کسی اور کی سنت نہیں، خدا کے رسول کی سنت ہوا جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ مشتاق صاحب یہ جو ادا ہو رہی ہے نا، یہ نبی کی سنت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے علی کو آتا دیکھا، رسول پاک کھڑے ہوئے اور رسول پاک نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، علی قریب آئے، میرے آقا نے علی کو اپنے سینے سے لگایا۔ پھر بولو علی کو سینے لگایا، اور سینے لگا کے دور نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں بھی دیکھ رہا تھا، ابا جان بھی دیکھ رہے تھے۔ حضور نے علی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پہ بوسہ دیا، اور ماتھے پہ بوسہ دے کے اپنی دائیں جانب بٹھایا، پاس بٹھایا۔ اس سے پہلے کوئی بات کرتے عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کملی والے لجپال ذرا بتائیں تو صحیح، علی سے اتنی محبت، علی سے اتنی محبت۔ آقا فرماتے ہیں مجھے علی سے بڑی محبت ہے۔ حضور کوئی وجہ بھی تو بتائیں۔ آقا فرماتے ہیں بڑی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کے سر میں رکھی ہوتی ہے، میری اولاد علی المرتضیٰ کے سر میں رکھی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے، اس لیے میرے آقا امام حسن حسین کو نواسہ نہیں کہتے تھے، اور بیٹا کہتے تھے۔ پھر بولو علی پاک تے حسن حسین اندر ہر ایک روپ سونا میرے نبی دا ہے۔
صحابہ اکرام کہتے ہیں جب بھی ہمارا جی چاہتا، یہ جو بچے مسجد میں آتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے بڑا پیار آتا ہے، ان کو دیکھ کے امام حسن حسین کی یاد آ جاتی ہے۔ جب یہ چلتے ہوئے آتے ہیں نا، شرارتیں کرتے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے، ان کو دیکھ کے وہ یاد کیا کریں کہ مسجد نبوی ہو، صحابہ کی صفیں ہوں اور امام حسن حسین آتے ہوں گے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آقا کی وصال کے بعد ہم نے جب بھی حضور کی زیارت کرنی ہوتی، وہ کہتے ہیں جب ہمارا جی چاہتا کہ آقا کی زیارت کریں، تصویریں تو ہوتی نہیں تھیں، نہ ہی جائز تھیں، تو پھر کیا کرتے، ہم گھر جاتے اور گھر جا کر امام حسن و حسین کو لے آتے، دروازہ بطول پہ پہنچتے۔ صحابہ نے بھی جب نبی کا دیدار کرنا ہوتا تو وہ دروازہ بطول پہ آ جاتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، وہ دروازہ ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا۔ آپ بھی سروں کو جھکا لیا کریں، کل قیامت والے دن بھی جھکانا پڑے گا، جب اعلان خداوندی ہوگا اپنی گردنوں کو جھکا لو، میرے رسول کی صاحبزادی کی سواری آ رہی ہے۔ کہا کہ ان کے دروازے پہ آتے اور آ کر کہتے، اے سیدہ اپنے دونوں شہزادوں کو ذرا بھیجیں تو صحیح۔ آخری حدیث تو محبت سے سنیں نا، اپنے شہزادوں کو تو بھیجیں، ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے آقا کی زیارت کریں۔ آپ بھی بولو سارے بھائی، حضور کی زیارت کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ لاتے اور سارے ایک دوسرے کو ندا دیتے، بھائی آ جاؤ دکانیں بند کر کے، آؤ مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں۔ سارے جمع ہو جاتے، اور اگر کوئی میدان میں ہوتا تو پھر میدان میں امام حسن حسین کو لے آتے اور وہاں پر بٹھا کے سارے جمع ہو کے تصویر مصطفیٰ کی زیارت کرتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر مسجد میں بھی ہوتے تو ہم لے آتے، امام حسن حسین کو سامنے بٹھاتے، سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے۔ یہ سارے صحابہ ہیں، محبت دیکھیے ذرا کیا ہے، یہ سامنے بٹھا کے آقا کے چہرے کی، آقا کی زلفوں کی، آقا کی آنکھوں کی، آقا کے سینے کی، حضور کے ہاتھوں کی، حضور کے پاؤں کی زیارت کس طرح کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس کسی نے مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھنا ہوتا وہ حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کو دیکھتا، جس نے مصطفیٰ کے پاؤں کو دیکھنا ہوتا وہ امام حسین کو دیکھ لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ امام عالی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سر کے بالوں سے لے کر ناف تک نبی پاک کی کاپی، حضور کی تشبیہ، اور یہاں ناف سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک وہ کہتے ہیں جس نے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہوتا وہ امام حسین کو دیکھتا۔ یہ شان ہے، اس لیے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا کے وصال کے بعد، آپ وہ زمانہ یاد کریں نا، وہ صبح سے شام جب آقا کو دیکھتے ہوں گے، تکتے ہوں گے، آقا کا دیدار کرتے ہوں گے، پیچھے نمازیں پڑھتے ہوں گے، جب وصال مصطفیٰ ہو گیا ان پر کیا گزری ہوگی۔ پھر ان کے لیے ایک تھا کہ یا وہ گھر جاتے حضور کی قمیض مبارک لے لیتے، اسے سونگھتے، وہ کہتے ہیں قمیض میں بھی وہی خوشبو تھی جو حسن و حسین میں تھی۔ ہائے ہائے ہائے، تو قمیض مل جاتی تو صرف خوشبو ملتی تھی، امام حسن حسین مل جاتے خوشبو بھی مل جاتی، دیدار بھی مل جاتا۔ ذات واجب ہم سب کو ہمیشہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ محبت مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔